سوال کہ جناب مجلس کیسی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں علی کی مجلسوں کو پڑھو، امام زین العابدین کی مجلسوں کو پڑھو۔ ہم سے دور تو نہیں ہے نا کہ ہم دیکھیں پاکستانی خطبہ نے 70 سال میں کیسے مجلس پڑھی تاکہ ہم سیکھیں کہ مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بھائی میں ان کی مجلسیں کیوں دیکھوں، میں نہج البلاغہ اٹھاؤں، امیر المومنین کی مجلسیں دیکھوں کہ علی نے مجلس کیسے پڑھی، حسن ابن علی نے مجلس کیسے پڑھی، حسین ابن علی نے مجلس کیسے پڑھی۔ میرے مولا امام زین العابدین نے پورا بہار و انوار مجالس اہل بیت سے بھرا ہوا، یہ خطبات مجالس ہیں۔ اپنے نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا علی جب مجلس پڑھتے ہیں پورے خطبے امام کے پڑھ لیں، ان کے آپ نکات نکال لیں کہ مولا نے کن کن موضوعات اور ٹاپک۔ کوئی خطبہ علی کا نہیں ہے جس کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا سے شروع نہ کی گئی، کوئی خطبہ علی کا نہیں ہے جس میں تقویٰ کی دعوت نہ دی گئی ہو، کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں امام نے اپنی امت کو بیدار نہ کیا ہو، کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے وقت کے فاسقوں اور ظالموں کو للکارا نہ ہو، وہ چاہے امام حسین کی مجلس ہو، وہ چاہے علی ابن ابی طالب کی مجلس ہو۔ تو جب علی اپنے وقت کے ظالم کو للکار رہے ہیں، تو اپنے وقت کے ظالم کو کیوں نہیں للکارتا، کیوں اپنے وقت کے فاسق کو کیوں نہیں للکارتا؟ امام نے اپنے زمانے کی عورتوں کو ٹوکا، اپنے زمانے کے جوانوں کو ٹوکا، فرمایا علی کیا سن رہا ہے کہ تمہاری عورتیں جب گلیوں میں چلتی ہیں تو ان کے کاندھے تمہارے مردوں سے ٹکراتے ہیں، تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ کبھی غیرت کو للکار رہے ہیں، کبھی حیا کو للکار رہے ہیں، کبھی نماز کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی روزے کی طرف بلا رہے ہیں، اور انہی خطبات میں پھر اپنی فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مطلب فضیلت علی بیان ہوگی تو کلام علی میں اثر ہوگا، فضیلت اہل بیت بیان ہوگی تو کلام اہل بیت میں اثر ہوگا۔ تو ہمیں زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ترتیب علی نے دی ہے اسی ترتیب کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کسی انقلابی، کسی فلسفی، کسی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ آپ امیر المومنین کی یہ فضیلت پڑھو، جو کہے وہ احمق ہے، جو کہے وہ بے وقوف ہے۔ سارے علماء ممبر سے شجاعت امیر المومنین کو بیان کرتے ہیں، فضائل اہل بیت کو۔ کچھ لوگوں نے فضائل کا دائرہ محدود کر دیا، وہ سمجھتے ہیں صرف تلوار لڑانا فضیلت امیر المومنین ہے۔ بھائی مسجد میں نماز پڑھنا بھی فضیلت علی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو اللہ کی محبت میں 3 دن روزہ رکھ کے غریبوں کو کھانا دے، یہ بھی فضیلت امیر المومنین ہے۔ اندھیری راتوں میں جا کے کسی فقیر کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی فضیلت امیر المومنین ہے۔ بوریاں اٹھا کے یتیموں کو سیر کرنا، یہ بھی فضیلت امیر المومنین ہے۔ فضائل کا دائرہ محدود نہیں ہے، جو علی کو محدود کرے وہ فضائل کو محدود کر رہا ہے، جو ذکر اہل بیت کو لا محدود کرے وہ فضائل کے دائرے کو کیا کر رہا ہے؟ وسیع کر رہا ہے۔ آج امتوں کو اگر سدھار سکتے ہو، لوگوں کو اگر اہل بیت کے قریب لا سکتے ہو، وہ نکات بیان کرو کہ آج بھی کربلا زندہ ہے، 1400 سال کے بعد آج بھی امام حسین امریکہ کو للکار رہے ہیں، آج بھی امام حسین اسرائیل کو للکار رہے ہیں۔ ایک تو خیبر وہ ہے جو صرف یہاں سے سنائی جائے، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے خیبر پڑھی، پھر خیبر شکن میزائل بنا کے دشمن کے منہ پہ بھی مارے۔ یہ شعور حسین ابن علی دینا چاہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر یزید مرد آباد کہنے والے اور ہیں، اور میدان میں جا کے یزید سے سینہ سپر ہو کے لڑنے والے اور ہیں۔